السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، پارٹ 2، ایپیسوڈ 14۔ اوہ ہو، تمہارے لباس میں ڈکٹا فون موجود ہے، ٹام نے کہا، اور میجر ہیری نے جلدی سے کوٹ اتارا اور چند لمحوں بعد اس کے استر کے اندرونی حصے سے ایک جدید ساخت اور وسیع رینج کا ڈکٹا فون برآمد ہو چکا تھا۔ اوہ، یہ یقیناً اس میجر ٹاڈ کی کارستانی ہے، اس نے میرے ڈرائی کلینر سے مل کر یہ سازش کی ہوگی۔ میں اسے گولیوں سے اڑا دوں گا، میجر ہیری نے غصے اور ندامت کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ رہنا ہے میجر ہیری، تو تمہیں آئندہ سخت محتاط رہنا ہوگا۔ میں ایسی غفلت اور لاپرواہی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے؟ اسے میری طرف سے لاسٹ وارننگ سمجھنا۔ ٹام نے ڈکٹا فون کو آف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی، میجر ہیری نے انتہائی ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی میں تمہاری بقا ہے۔ ٹام نے ڈکٹا فون آف کر کے اسے جیب میں ڈالتے ہوئے پہلے جیسے لہجے میں کہا، پھر وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا تاکہ ٹرانسمیٹر سے ہیڈ کوارٹر کال کر کے وہاں سے ہیلی کاپٹر طلب کر سکے۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے ٹام، اچانک جیکی نے چیختے ہوئے کہا، اور ٹام تیزی سے مڑا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ٹام نے زمین پر پڑے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ عمران، اس کی آنکھیں بھی کھلی تھی۔ جیکی نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میجر ہیری، اچھی طرح چیک کر لو کہ کیا ان کو صحیح طریقے سے باندھا بھی گیا ہے یا نہیں۔ ٹام نے میجر ہیری سے کہا اور ایک بار پھر جیپ کی طرف مڑ گیا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ جیپ پر چڑھ کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا، پھر ہیڈ کوارٹر کال کر کے اس نے فوری طور پر ہیلی کاپٹر طلب کیا اور ساتھ ہی اس نے اس علاقے کی تفصیلات بھی بتا دی جہاں یہ لوگ موجود تھے۔ کال کرنے کے بعد وہ جیسے ہی جیپ سے اترا، عمران کو اٹھ کر بیٹھے ہوئے دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ مبارک ہو مسٹر ٹام، سیکرٹ سروس کی سربراہی مبارک ہو، عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اکیلا ہی ہوش میں آیا تھا جبکہ اس کے باقی ساتھی ویسے ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس کی رسیاں چیک کر لی ہیں میجر ہیری؟ ٹام نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میجر ہیری نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ ٹام نے اس بار عمران کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ آٹومیٹک ریوالور اس نے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ہر قسم کے سربراہوں سے ملنا میرا ہابی ہے، اس لیے اب تو میں شکل دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ آدمی ضرور سربراہ ہے، چاہے وہ جمعداروں کا ہی سردار کیوں نہ ہو۔ اور مس جیکی نے تو تمہارا باقاعدہ تعارف کرایا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ آخر تم جیسے آدمی کو ان لوگوں نے ہوا کیوں بنا رکھا ہے، جبکہ میرے نزدیک تم ایک مسخرے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تم سب کو کس طرح پکڑ لیا ہے، اور اب تم اور تمہارے ساتھیوں کی زندگیاں میرے رحم و کرم پر ہیں۔ میں چاہوں تو صرف ایک اشارے سے تمہیں تمہاری زندگیوں سے محروم کر سکتا ہوں، ٹام نے انتہائی متکبرانہ لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، واقعی اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آخر کار تم جیسا جوہر کابل سیکرٹ سروس کی سربراہی کے لیے ڈھونڈ ہی نکالا ہے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں صدر اور وزیر اعظم کو ان کی اس مردم شاہی کی مبارکباد ضرور دوں گا، عمران نے مسکراتے کہا۔ فکر نہ کرو، میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں زندہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے انہیں بتا سکوں کہ میرے لیے تم لوگ حقیر مچھروں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ٹام نے پہلے کی طرح متکبرانہ لہجے میں کہا۔ ارے واہ، پھر تو مجھے واقعی انہیں مبارکباد پیش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ویسے وہ GB5 کے کرنل ڈیوڈ صاحب ادھر نظر نہیں آ رہے، وہ شاید تمہارے روب و دبدبے کی تاب نہ لا کر واپس چلے گئے ہیں۔ عمران نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بزدل آدمی ہے، اس کا نام مت لو میرے سامنے، وہ گیدڑ ہے، گیدڑ۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شیر کا مارا ہوا شکار گھسیٹ کر لے جائے گا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ شیر اپنا شکار کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اب اسرائیل میں انسانوں کی اس حد تک کمی ہو گئی ہے کہ GB5 کو سربراہ گیدڑ ہے اور سیکرٹ سروس کا سربراہ شیر، ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ یقیناً کوئی چوہا ہوگا، اور فوج کا سربراہ خرگوش۔ گڈ شو، اب تو لغت میں اسرائیل کا معنی چڑیا گھر لکھوا دینا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، سمجھے، ورنہ میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکتا ہوں، ٹام نے غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ باس، اس کے اور ساتھی بھی ہوش میں آ رہے ہیں، اسی لمحے میجر ہیری نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمران نے تیزی سے گردن موڑی اور اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگنے لگی۔ آنے دو، ٹام نے بڑے لاپرواہ لہجے میں کہا، اور میجر ہیری ہونٹ کھینچ لیے۔ تم واقعی شیر ہو مسٹر ٹام، بہادر اور جیدار، ورنہ اب تک اسرائیل کی مختلف تنظیموں کے سربراہوں کی ہمارے ہوش میں آنے کے تصور سے ہی ہوش اڑ جاتے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بزدل لوگ تھے اور مجھے بزدلی سے نفرت ہے، ٹام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بزدل جھوٹے بھی ہوتے ہیں جبکہ بہادر سچے لوگ ہوتے ہیں، اور تم نے اب ہمارا شکار تو کر ہی لیا ہے۔
और ज़ाहिर है अब हमारी मौत ज़्यादा दूर नहीं रह गई होगी। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने स्पेशल सेल का भी चार्ज संभाल लिया या वहाँ कोई और इंचार्ज बनाया गया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं सीक्रेट सर्विस का सरबराह हूँ तो जाहिर है मैं स्पेशल सेल का इंचार्ज हूँ। मेरी मौजूदगी में दूसरा इंचार्ज कैसे बन सकता है? टॉम ने पहले की तरफ फाखराना लहजे में कहा, इसका मतलब है कि अब हमें स्पेशल सेल की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहिए, वह अब मजबूत हिसार में पहुँच गया है। इमरान ने कदरे मायूसाना लहजे में बात करते हुए कहा, तुम इस काबिल ही नहीं रहोगे कि किसी तरफ नज़र उठाकर देख सको। टॉम ने मुंह बनाते हुए कहा, वाकई, लेकिन क्या तुम बताओगे कि स्पेशल सेल में कितने अफराद शामिल हैं? इमरान ने कहा, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, फजूल और अहमकाना बातें मत करो वरना। टॉम ने इस बार गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, वरना मैं खुद ऐसी बातें करना शुरू कर दूंगा। यही कहना चाहते थे? खुलकर करो मिस्टर टॉम ऐसी बातें, मैं तुम्हारी तरह ऐसी बातों का बुरा नहीं बनाया करता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस दौरान एक एक करके इमरान के सारे साथी आसमां साले और सालम समेत उठकर खड़े हो चुके थे। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो वरना मैं एक लम्हे में तुम्हारी फजूल हरकत करने वाली जबान रोकने पर भी कादर हूँ। टॉम ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, टॉम, ये शख्स न जाने क्यों तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाना चाहता है, इसकी बातों में मत आओ। जैकी ने टॉम से मुखातब होकर कहा, ये अहमक है, कतई अहमक, वो हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आ रहा। टॉम ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा, हेलीकॉप्टर, वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम हमें हेलीकॉप्टर पर तेल अबीब ले जाना चाहते हो। चलो अच्छा है, अगर तुम हमें जीपों पर बिठा कर ले जाते तो लोग खामखा हमसे खौफजदा हो जाते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, खौफजदा? तुम जैसे बंधे हुए आदमी से खौफजदा? क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? टॉम ने हैरत भरे लहजे में कहा, अरे अरे, मैं और अपने साथियों पर मौजूद मट्टी की वजह से कह रहा हूँ, तुमने न जाने क्या समझ लिया। इमरान ने फ़ौरन ही अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, ओह अच्छा, ये बात है। टॉम ने इस तरह इस बात में सर हिलाते हुए कहा जैसे इमरान की उस वजह से वो ज़हनी तौर पर मुतमिन हो गया हो। हेलीकॉप्टर बड़ा मंगवाया है ना? मुझे दरअसल हेलीकॉप्टर से बाहर लटकने से बड़ा खौफ महसूस होता है। ऐसा ना हो कि तुम सब अंदर बैठ जाओ और हमें रस्सियों से बांध कर बाहर लटका दो, फिर तुम्हारी लाश ही सदर और वज़ीर आज़म के सामने पेश होगी। इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें सदर के सामने जिंदा पेश करने का फैसला किया और तुम जिंदा ही उनके सामने पहुंचोगे। टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलीकॉप्टर आ रहा है टॉम, अचानक जैकी ने कहा, और टॉम और दूसरे लोग चौंक कर सामने देखने लगे। इमरान ने भी मुड़कर देखा, वाकई दूर से एक हेलीकॉप्टर इधर ही आता हुआ दिखाई दे रहा था। बॉस, जीपे भी ले जानी है, हेलीकॉप्टर में तो ये लोग भी मुश्किल से ही आएंगे। मेजर हैरी ने टॉम से मुखातब होकर कहा, कैदियों के अलावा मैं, जैकी और दो मुसल्लह अफराद हेलीकॉप्टर में जाएंगे, तुम बाकी अफराद के साथ जीपों में वापस पहुंचोगे। और सुनो, अगर रास्ते में कर्नल डेविड या उसके साथी तुम पर हमला करे तो मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम मिसाइलों से उन्हें उड़ा देना, मैं खुद जवाब दे दूंगा, समझे? टॉम ने मेजर हैरी से मुखातब होकर कहा, यस बॉस। मेजर हैरी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे टॉम के फैसले से इंतहाई सुकून मिला हो। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर को वहीं उतार दिया गया। बॉस, एक बार फिर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप इमरान और उसके साथियों को इस कदर कमज़ोर ना समझें, ये लोग लम्हों में सिचुएशन बदल देने के आदी हैं। मेजर हैरी ने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा, फिर वही बुज़दिली की बातें, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है। टॉम ने इस कदर गुस्से से कहा कि जैसे अभी मेजर हैरी को कच्चा चबा जाएगा, और फिर वह एक झटके से तेज कदम उठाता सबसे आगे चलता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। आई एम सॉरी बॉस, मेरा मतलब सिर्फ आपको आगाह करना था। मेजर हैरी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो अपने आप पर बड़ी मुश्किल से जबर कर रहा हो। फिक्र ना करो मेजर हैरी, जल्द ही मैं तुम्हें सीक्रेट सर्विस का नया सरबराह बनने की मुबारकबाद पेश करूंगा। ये टॉम साहब तो मुझे मेहमान अदाकार रखते हैं। इमरान ने मुड़कर मुस्कुराते हुए मेजर हैरी से कहा, और मेजर हैरी का चेहरा एक लम्हे के लिए रोशन हुआ, मगर दूसरे लम्हे उसने मुंह फेर लिया। बकवास मत करो, तुम जैसे बुज़दिल टॉम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अचानक जैकी ने, जो मेजर हैरी की दूसरी तरफ चल रही थी, गुस्से से फंकारते हुए लहजे में कहा, तुम्हारे यहाँ शायद गिदड़ को शेर कहा जाता होगा, अगर टॉम वाकई शेर होता तो जैकी से शादी क्यों करता? जैकी जाहिर है जैक की मादा को ही कहा जाता है। इमरान ने बड़े तंज़िया लहजे में जवाब देते हुए कहा, यू शट अप नॉनसेंस, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जैकी ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा, क्या बात है हनी, क्यों चीख रही हो? हेलीकॉप्टर के करीब खड़े टॉम ने मुड़कर हैरत भरे लहजे में कहा, ये अमकाना और फजूल बातें कर रहा है टॉम, ये न जाने क्यों हमें जानबूझकर बार बार गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। जैकी ने कहा, इसे शायद उम्मीद है कि किस तरह ये जिंदा बच जाएगा, हालांकि मुझे मालूम है कि इसकी ज़िंदगी सिर्फ चंद घंटों की रह गई है, और वो भी मैंने उससे और उसके साथियों को सिर्फ इसलिए बख्श दिया ताकि मैं उन्हें सदर साहब के सामने जिंदा पेश कर सकूं। टॉम ने मुंह बनाते हुए कहा, यह मेजर हैरी को कह रहा था कि जल्द ही उससे सीक्रेट सर्विस का नया सरबराह बनने की मुबारकबाद पेश करेगा, और तुम्हारे मुतालिक कह रहा था कि तुम मेहमान अदाकार लगते हो। जाकी ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा, और टॉम बेख्तियार हंस पड़ा। ये इन लोगों के मखसूस हरबे होते हैं हनी,
میں ان کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں. یہ اس طرح میجر ہیری کو اکسانا چاہتا ہے تاکہ وہ میرے خلاف بغاوت کر دے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ ایسا ناممکن ہے. ٹام 1000 آنکھیں رکھتا ہے. ٹام نے اسی طرح مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، واہ کیا ترقی کی ہے کہ پہلے شیر بنے اور اب افریقہ کی وہ مخصوص مکھی جو 1000 آنکھیں رکھتی ہے. واقعی ترقی اسے کہتے ہیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میجر ہیری ان سب کی رسیاں ایک بار پھر اچھی طرح چیک کرو اور انہیں ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں سوار کراؤ. ٹام نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے ہیری سے مخاطب ہو گیا. یس باس، ہیری نے کہا اور تیزی سے عمران کے عقب میں آ کر اس کی کلائیوں بندی ہوئی رسی کو چیک کرنے لگا. چلو تم پہلے اوپر. میجر ہیری نے عمران کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا. 1 منٹ، اب میں خود اس کی رسیاں چیک کروں گا. ٹام نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ عمران کے عقب میں آیا اور اس نے خصوصی طور پر اس کی کلائیوں میں بندھی ہوئی رسی اور گانٹھ کو چیک کیا. ٹھیک ہے، یہ تمہارا امتحان تھا میجر ہیری، اور مجھے خوشی ہے کہ تم اس امتحان میں پورے اترے ہو، ورنہ ان لوگوں سے پہلے تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. ٹام نے پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد پیچھے ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیسا امتحان باس؟ میجر ہیری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم اس عمران کی باتوں میں آ کر میرے خلاف سازش نہ کر بیٹھو اور جان بوجھ کر اس کی رسی کی گانٹھ ڈھیلی کر دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سیکرٹ سروس کی سربراہی والی ٹرپ میں خاصی کشش ہو سکتی ہے. ٹام نے مسکراتے ہوئے کہا، باس پلیز آپ آئندہ میرے متعلق ایسی بات ذہن میں نہ بھی لائے گا. میں اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں. میجر ہیری نے کہا، اوکے اب میں سمجھ گیا ہوں. چلو اب باقی افراد کی رسیاں بھی چیک کر لو تاکہ میں پوری طرح مطمئن ہو جاؤں. ٹام نے مسکراتے ہوئے کہا اور میجر ہیری تیزی سے عمران کے دوسرے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد عمران اس کے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، جبکہ 2 مسلح افراد سیٹوں پر اس طرح بیٹھ گئے کہ ان کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف تھا. ٹام اور جیکی پائلٹ کی عقبی سیٹوں پر اکٹھے بیٹھ گئے اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوا اور افقی پرواز کرتا ہوا تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا. ہیلی کاپٹر کا جھٹکا لگنے سے عمران کے عقب میں کھڑا ہوا صفدر تیزی سے گھوم گیا. اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے وہ اپنے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے گھوم گیا ہو، مگر جیسے ہیلی کاپٹر نے سیدھی پرواز شروع کی وہ ایک بار پھر گھوم کر پہلے والی حالت میں آ گیا. خیال رکھنا، ہو سکتا ہے یہ نیچے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کریں. تم نے انہیں ہر حالت میں ایسا کرنے سے روکنا ہے. یک لخت. ٹام نے پیچھے مڑ کر 2 آدمیوں نے سے کہا جن کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف تھا. یس باس، ان میں سے ایک نے جواب دیا. جناب ٹام صاحب، سیٹیں تو خالی پڑی ہیں، کم از کم ہمیں بیٹھنے کے لیے کہہ دو. یک لخت. عمران نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں تم وہیں کھڑے رہو گے، میں دشمن کو اپنے برابر بٹھانے کا قائل نہیں ہوں. ٹام نے مڑ کر انتہائی متکبرانہ لہجے میں کہا، چلو بیٹھنے نہ دو، کم از کم کھڑکی کے سامنے کھڑے تو ہونے دو. پیچھے تو شدید گرمی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں آدھے سے زیادہ پگھل گیا ہوں. ایسا نہ ہو کہ صدر کے سامنے پہنچتے پہنچتے خالی ہڈیاں ہی رہ جائیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے عمران صاحب. اچانک صفدر نے بھی آگے بڑھ کر عمران کے قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں سکتے. ٹام نے مڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا. وہ مسلح افراد سے اب 2 قدم پیچھے کھڑے ہوئے تھے. بہت بہت شکریہ مسٹر ٹام، تمہاری اس رحم دلی کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. عمران نے بڑے تشکرانہ لہجے میں کہا. مگر جیسے ہی ٹام نے اپنا منہ سامنے کی طرف کیا، یک لخت میزائل گن نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں مسلح افراد کی ہلکی سی چیخیں اور گردنیں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی. اور ٹام یہ آوازیں سن کر بجلی کی تیز سے اچھل کر گھوما ہی تھا کہ کھٹاک کی تیز آواز کے ساتھ وہ چیخ مار کر وہیں سیٹ پر ہی ڈھیر ہو گیا. عمران نے مسلح آدمی کے ہاتھ سے نکلنے والی میزائل گن کا بھاری دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر مارا. ٹام کی چیخ کے دوسرے ہی لمحے جیکی، جو حیرت سے گردن موڑ کر دیکھنے کی بھی کوشش ہی کر رہی تھی، کھوپڑی پر زوردار ضرب کھا کر چیختی ہوئی سیٹ سے نیچے گری اور اسی لمحے عمران سیٹوں کے درمیان دوڑتا ہوا پائلٹ کے سر پر پہنچ چکا تھا، جو حواس باختہ انداز میں یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا. پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں وہ بھی اپنی گردن توڑوا کر کرسی میں ہی ڈھیر ہو چکا تھا. ہیلی کاپٹر چونکہ خود کار سسٹم کے تحت ہی پرواز کر رہا تھا، اس لیے اس کارروائی کے دوران ہیلی کاپٹر کو سوائے معمولی جھٹکوں کے اور کچھ بھی نہ ہوا تھا. عمران نے تیزی سے پائلٹ کی لاش کو گھسیٹ کر ایک طرف پھینکا اور خود اس نے پائلٹ سیٹ سنبھال کر ہیلی کاپٹر کا نظام اپنے کنٹرول میں کر لیا تاکہ اس کا متعین رخ بدل سکے. ادھر صفدر نے ٹام اور جیکی دونوں کو اچھی طرح چیک کر کے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ وہ دونوں ہی جلد ہوش میں نہیں آ سکتے. البتہ دونوں مسلح افراد گردنیں ٹوٹنے کی وجہ سے پائلٹ کی طرح لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اس لیے ان کی چیکنگ کی ضرورت تھی. یہ سارے آپریشن کو مکمل ہونے میں صرف چند لمحے لگے تھے اور یوں جیسے کوئی شعبدہ گر حیرت انگیز شعبدہ دکھاتا ہے اور سچویشن مکمل طور پر بدل چکی تھی. صفدر نے ساتھیوں کے ہاتھ کھولنے شروع کر دیے جبکہ عمران نے ہیلی کاپٹر کو نیچے نظر نہ آنے والے جنگل نما علاقے میں اتارنا شروع کر دیا. اس جنگل کے علاقے کے بارے میں عمران اچھی طرح جانتا تھا.
یہ تل ابیب کے جنوب میں تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور اس جنگل میں فلسطینیوں کی ایک ایسی خفیہ پناہ گاہ موجود تھی جس کے بارے میں عمران اچھی طرح جانتا تھا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے اترتا چلا جا رہا تھا اور پھر جنگل کے اوپر پہنچ کر عمران نے ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر کو اس نے جنگل کے عین درمیان نسبتاً ایک خالی خطے پر اتار دیا۔ تم سب اندر ہی رہو گے، عمران نے مڑ کر کہا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر سے نیچے کود گیا۔ نیچے اتر کر اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کے حلق سے انتہائی بلند لیکن عجیب سی آواز نکلی، ایسی آواز جیسے دور جنگل میں کوئی لگڑ بھگڑ چیخا ہو۔ 2-3 بار ایسی آوازیں نکلنے کے بعد عمران نے ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے انہیں مخصوص انداز میں ہوا میں اس طرح لہرایا جیسے اوپر سے نازل ہونے والی کسی آفت سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکیوں سے اس کے ساتھی صالح، آسمہ اور سالم تینوں حیرت سے اسے یہ عجیب و غریب حرکات کرتے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمران اس جنگل میں پہنچتے ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو، لیکن چند لمحوں بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک درخت کی اوٹ سے ایک فلسطینی نوجوان کسی جن کی طرح نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر کمانڈوز یونیفارم تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب ساخت کی چھوٹی مگر چوڑی نال والی گن تھی۔ وہ درخت کی اوٹ سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے عمران کی طرف بڑھا اور اس نے ہاتھ میں موجود عجیب سی ساخت کی گن کا دہانہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ان کے درمیان چند لمحوں تک عجیب و غریب الفاظ کا تبادلہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان مڑا اور جس حیرت انگیز انداز میں وہ نمودار ہوا تھا اسی حیرت انگیز انداز میں وہ درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ اب سب لوگ نیچے آ جائیں، صفدر تم ٹام کو اور جولیا جیکی کو نیچے اتارے گی۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ نوجوان کون تھا اور یہ کیا تماشا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، صالح اور سالم نے شاید ان کے بارے میں سنا ہوا ہو، یہ ریڈ ٹاپ گروپ کہلاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ریڈ ٹاپ؟ اوہ، تو کیا ہم ریڈ ٹاپ کے علاقے میں موجود ہے؟ کھلی کھڑکی سے نیچے کودتے ہوئے صالح نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سالم کا چہرہ بھی حیرت کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ ہاں، فلسطینیوں کا سب سے طاقتور اور سب سے خفیہ گروپ ریڈ ٹاپ کا ہیڈ کوارٹر اسی جنگل میں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو عمران صاحب، حیرت ہے کہ آپ نہ صرف ان کے بارے میں اس قدر تفصیل سے جانتے ہیں، حالانکہ فلسطینی تحریک مزاحمت گروپ کے اعلیٰ ترین افراد نے بھی ان کے بارے میں صرف کہانیاں ہی سنی ہوئی ہیں۔ صالح نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، انہیں جان بوجھ کر افسانوی حیثیت دی گئی ہے، ورنہ اس کے ممبرز عام لوگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ مجھے ایک بار یہاں خصوصی طور پر لایا گیا تھا، جہاں میری ملاقات ریڈ ٹاپ کے چیف دانیال کے ساتھ شاکر سراج صاحب سے بھی ہوئی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی وہ نیچے اتر کر باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک درختوں کی اوٹ سے 10 کمانڈوز نمودار ہوئے، جن کے آگے ایک لمبے اور چوڑے قد کا آدمی تھا جس کا چہرہ سرخ تانبے کا بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ دانیال ہے، ریڈ ٹاپ کا سربراہ، عمران نے مسکراتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، پھر کو تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دانیال سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ مجھے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں دیکھ کر دلی مسرت ہو رہی ہے عمران صاحب، دانیال نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا، اور عمران نے باری باری اپنے ساتھیوں کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ صالح، آسمہ اور سالم کا بھی تعارف کرایا۔ دانیال نے صالح اور سالم سے بھی بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا، البتہ آسمہ اور جولیا کے سامنے اس نے صرف تعظیمی انداز میں سر جھکایا۔ یہ ہیلی کاپٹر تو اسرائیلی سیکرٹ سروس کا ہے، دانیال نے تعارف وغیرہ سے فارغ ہوتے ہی ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہ صرف ہیلی کاپٹر بلکہ سیکرٹ سروس کے نئے سربراہ مسٹر ٹام اور ان کی بیوی جیکی بھی تمہارے مہمان بنیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دانیال بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر یکلخت بے پناہ حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ سیکرٹ سروس کے سربراہ؟ کیا مطلب؟ دانیال کے لہجے میں یقین نہ آنے والا تاثر تھا۔ پہلے کسی محفوظ جگہ پر چلو دانیال، میں صرف خیر سگالی کے اظہار کے لیے یہاں نہیں آیا، مجھے چند فوری اور ضروری کام بھی نمٹانے ہیں۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد اور خشک ہو گیا اور صالح اور سالم یوں چونک کر عمران کو دیکھنے لگ گئے جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ دانیال کے ساتھ بھی ایسا لہجہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو سن رکھا تھا کہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا لیڈر شاکر سراج بھی ریڈ ٹاپ کے سربراہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا، لیکن یہاں عمران کا لہجہ ایسے تھا جیسے دانیال اس کا ماتا ہے۔ تو اوہو، اچھا، آئیے، دانیال نے فوراً ہی کہا، اور پھر وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ ان بے ہوش افراد کو تم اٹھا لو اور باقی افراد یہاں اس ہیلی کاپٹر
को घसीट कर घने दरख्तों के नीचे ले जाएं ताकि ऊपर से इसे चेक न किया जा सके। दानियाल ने इंतहाई तहकमाना लहजे में अपने साथियों से मुखातब होकर कहा और फिर खुद आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक वसी और ज़ेर ज़मीन पनाहगाह में मौजूद थे। इमरान ने रास्ते में उसे मुख्तसर तौर पर अचानक पेश आने वाले वाक़यात बता दिए थे। मतलब है आप छावनी में घुस कर स्पेशल सेल को तबाह करना चाहते हैं, इसलिए आप पूरी टीम को यहाँ लेकर आए हैं। दानियाल ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये तो मामूली सी बात थी, आप हमें हुक्म देते तो हम स्पेशल सेल को 10 बार तबाह कर देते। मैं समझा था कि आप स्नेक सर्कल के लिए इस छावनी में जाना चाहते हैं। दानियाल ने जवाब देते हुए कहा, स्नेक सर्कल? वो क्या है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तो आपको असल बात का इल्म नहीं है। ये छावनी तो सिर्फ हिफाजत के लिए बनाई गई है। असल में छावनी के नीचे इसराइल की एक ऐसी लेबार्ट्री मौजूद है जहाँ इंतहाई जदीद तरीन जंगी हथियारों पर रिसर्च वर्क हो रहा है। इस लेबार्ट्री को इसराइल ने एक्रीमिया से भी खुफिया रखा हुआ है। इसे वो लोग कोड में स्नेक सर्कल कहते हैं और इसराइल की आला सतह के सिर्फ चंद अफराद के अलावा और किसी को इस बारे में इल्म नहीं है। मैंने इस बारे में जो मालूमात हासिल की उससे इतना ही पता चल सका है और उन्होंने इस लेबार्ट्री पर ना सिर्फ अपने तमाम वसाइल झोंक दिए बल्कि पूरी दुनिया के मालदार यहूदियों से भारी रकूमात वसूल करके इसराइल इस लेबार्ट्री में होने वाली रिसर्च पर खर्च कर रहा है। दानियाल ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, मैं समझ गया। स्नेक सर्कल का आइडिया उन्होंने यकीनन इस अजीम यहूदी सल्तनत के नक्शे से लिया होगा जिसके गिर्द एक सांप को लिपटे हुए देखा गया था। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, आपका ख्याल दुरुस्त हो सकता है। वैसे हमने बेपनाह कोशिश की है कि इस स्नेक सर्कल के किसी ऐसे आदमी को ट्रेस किया जा सके जिसका ताल्लुक बराह रास्त इस लेबार्ट्री से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दानियाल ने जवाब देते हुए कहा, आपको स्नेक सर्कल के बारे में मालूमात कैसे हासिल हुई? इमरान ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। इसे आप इत्तफाक कह सकते हैं। 2 साल पहले रेड टॉप की एक मुखबर ने इसराइल के सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली एक खुफिया बातचीत का टेप हासिल कर लिया। उसमें स्नेक सर्कल के बारे में बात हुई थी, लेकिन सिर्फ इस हद तक। स्नेक सर्कल के चीफ डॉक्टर वाइम ने जो जदीद हथियार सिंगल ड्रॉप तैयार किया है उसका तजर्बा बेहद कामयाब रहा है और इस तजर्बे की कामयाबी ने अजीम इसराइली रियासत के ख्वाब को जल्द अज जल्द पूरा करने की राह हमवार कर दी है। ज़ाहिर है इस टेप ने हमें तशवीश में मुब्तला कर दिया, चुनांचे हमने इसकी छानबीन शुरू कर दी। बेपनाह तगदो के बाद बस इस कदर मालूमात हासिल हो सकी हैं जो मैंने आपको बताई है। इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका। हमने उस छावनी में भी अपने मुखबर भेजे, लेकिन मालूम हुआ कि छावनी के आला तरीन फौजी अफसरान को भी इस लेबार्ट्री के बारे में कोई इल्म नहीं। अलबत्ता एक आदमी मेजर डोम के बारे में पता चल सका है कि उसका ताल्लुक लेबार्ट्री से है। उसे हम अगवा करने का प्लान बना ही रहे थे कि वह अचानक गायब हो गया और आज तक फिर उसका कुछ पता नहीं चल सका और इसका क्या हुआ। दानियाल ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन लेबार्ट्री में बहरहाल काम तो हो ही रहा होगा। इसके लिए मशीनरी, खाम माल और दूसरी ज़रूरी अशिया तो हासिल की जाती होंगी। इमरान ने कहा, ज़ाहिर है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा खुफिया सेटअप बनाया हुआ है कि जो किसी भी सूरत में ट्रेस नहीं हो रहा। बहरहाल हम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, कभी ना कभी तो बहरहाल कामयाब हो ही जाएंगे। दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा, छावनी का इंचार्ज कौन है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। आपको तो मालूम ही होगा इमरान साहब कि इसराइली फ़ौज में सबसे बड़ा ओहदा कर्नल का होता है। इस छावनी का इंचार्ज कर्नल लार्क है। हमने इसे भी अपने मखसूस राय से टटोला है, वो भी इस लेबार्ट्री से बेखबर है। दानियाल ने जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है स्पेशल सेल से ज़्यादा अहमियत स्नेक सर्कल की है। अगर स्नेक सर्कल को तबाह कर दिया जाए तो इसराइल पर इंतहाई कारी ज़रब लगाई जा सकती है, ऐसी ज़रब जिसकी ज़ख्म वो न जाने कब तक चाटता रह जाएगा। इमरान ने कहा तो दानियाल का चेहरा फटते मुसरत से चमक उठा। ओहो, क्या आप वाकई इस मिशन पर काम करेंगे? दानियाल ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ क्यों नहीं, क्या हम नहीं करना चाहिए? इमरान ने कहा, ये बात नहीं इमरान साहब, असल बात यह है कि जब हम बेपनाह कोशिशों के बावजूद स्नेक सर्कल के ख़िलाफ़ कोई कामयाबी हासिल न कर सके तो मैंने एक आला सतही इजलास में जनाब शाकर सराज साहब को यह तजवीज़ पेश की कि इस मिशन पर काम करने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बात की जाए। लेकिन शाकर सराज साहब ने कहा कि हमें भी कुछ करना चाहिए और हर बार पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने इनकार कर दिया तुम्हारी बेहद सबकी होगी। चाचा हम खामोश हो गए, लेकिन हमारा दिल चाहता था कि आप इस मिशन पर काम करें। स्नेक सर्कल इस वक्त इसराइल की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो यूँ समझें इसराइल की आधी से ज़्यादा ताकत का खात्मा हो जाएगा। इसलिए जब मुझे इत्तला मिली कि आप साहबान यहाँ अचानक तशरीफ़ लाए हैं तो सबसे पहला ख्याल मुझे यही आया कि शाकर सराज ने यकीनन इस मिशन के लिए आपकी खिदमत हासिल की होगी। लेकिन जब आपने स्पेशल सेल की बात की
تو مجھے بے حد مایوسی ہوئی، لیکن اب آپ نے جب خود اس مشن پر کام کرنے کی آمادگی ظاہر کی تو یقین کرو میرا دل بلیوں اچھل رہا ہے۔ دانیال نے انتہائی خوش ہوتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ ہم یہاں آئے تو اسپیشل سیل کے لیے تھے، کیونکہ اسپیشل سیل کے ذریعے اسرائیل ہمارے ایک دشمن ہمسایہ ملک کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور اس کی پلاننگ بہت لمبی چوڑی ہے۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ہم اس مشن کی تکمیل کیسے کریں، کیونکہ ایک بار اسپیشل سیل کو تباہ کرنے سے مسئلہ مستقل طور پر تو حل نہیں ہو سکتا، وہ لوگ دوبارہ بھی تو ایسا سیل قائم کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب آپ سے اسنیک سرکل کے بارے میں سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے تو اسرائیل کو خاصا بڑا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسپیشل سیل کے بارے میں تو بعد میں بھی سوچا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے